الله 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 الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس راستے میں اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل ہماری گفتگو آئی تھی کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مقابلے میں کسی کا بھی قول کیوں نہ ہو، کسی کی بھی بات کیوں نہ ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی بات چھوڑ دی جائے گی۔ اور یہی مقصد ہے ائمہ کرام کا بھی۔ ائمہ کرام دنیا کے اندر یا وہ لوگ جو امام ہیں، وہ جیسے امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام لوگوں کا قول بھی یہی ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، اس شخص کے لیے حرام ہے جو میرے قول کی دلیل نہ جانتا ہو اور میرے قول کے مطابق فتویٰ دے۔ یعنی امام صاحب کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے میرے قول کی دلیل جانو، تو جب دلیل آدمی جان لے گا تو وہ دلیل کی اتباع کرے گا، دلیل کی پیروی کرے گا، قول کی پیروی نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی شیخ۔ جی ہاں، سارے ائمہ نے دلائل کی پیروی کی دعوت دی ہے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَكُلٌّ مِنَّا، ہم میں کا ہر شخص مردود و ماخوذ علیہ، اس کے قول کو لیا جا سکتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک شخص کے قول کو ٹھکرا دیا جا سکتا ہے، الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر والے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس قبر والے کی، ان کی ساری باتیں لینے کے لائق ہے، کوئی بھی بات چھوڑنے کے لائق نہیں ہے۔ یعنی ہماری آپ کی کسی کی بھی بات اگر ہے تو کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس کو لی جائے گی، اور ہماری آپ کی بات اگر کتاب و سنت کے مخالف ہے تو چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، امام کیوں نہ ہو، اس کی بات ناقابل قبول ہوگی، اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں لا تقلدونی، میری تقلید مت کرو، ولا سفیان ولا اوزاعی، نہ تو سفیان ثوری کی تقلید کرو، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرو، نہ امام نخعی کی تقلید کرو، احکام تم وہاں سے حاصل کرو جہاں سے ان لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ یعنی جس طرح سے دلائل کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے، تم بھی ان دلیلوں کی اتباع کرو، ان دلیلوں کی پیروی کرو۔ اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اذا وجدتم فی کتابی، لوگوں اگر تم میری کتاب میں کوئی ایسی بات پاتے ہو خلاف ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہو، یعنی میری کتاب میں ایسی بات اگر تمہیں ملے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالف ہے میری بات، تو فَأَنَا رَاغِبٌ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي، میں اپنی زندگی میں بھی اور اپنے مرنے کے بعد بھی اس بات سے میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی دیانت داری ہے۔ کہا کوئی یہ نہیں کہنا میرا فالو کر، میرے فالوورز یہ نہ کہیں کہ امام صاحب کو وہ حدیث نہیں معلوم تھی، آپ بہت جاننے والے ہیں، امام صاحب کو نہیں پتا تھی، وہ اتنے بڑے امام ہیں ان کو نہیں معلوم تھی حدیث، ایسا مت کہیے۔ شافعی مر گیا ہے کہ زندہ ہے، اللہ اکبر، اس کی پرواہ مت کرنا، اس کے کتاب سے اس لفظ کو نکال کر کے کھرچ کر کے نکال دینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالف ہو۔ اور کیا چاہیے اس کے علاوہ اور کیسی تشریح چاہیے؟ آج لوگ اماموں کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، اماموں کے اقوال کو ثابت کرنے کے لیے
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویل کر دیتے ہیں، حدیث رسول کو ٹھکرا دیتے ہیں، اماموں کی باتوں کو اوپر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ چلو ہمارے لیے امام کا مسلک یہ زیادہ بڑا ہے حدیث کے مقابلے میں۔ حالانکہ یہ چیز کیا ہے جی؟ اصل میں یہ چیز اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے اوپر کسی دوسرے کی بات کو ترجیح دینا، یہ دوسرے کو رب بنانا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت آپ سب کے سامنے گزر چکی ہے اس سے پہلے۔ بہرحال اب پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات جان لینی ہماری اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ نظام جس کو انسان نے بنایا ہے، ہر وہ قانون جس کو انسان نے بنایا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا طاغوت کی پیروی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی شیخ۔ ہر قانون، یعنی یہ بات مطلق نہیں ہے کہ آپ ویڈیو اپنا آف کر لیجئے، ویڈیو آف کر لیجئے، آپ کو بار بار ریموو کر رہے ہیں، ویڈیو کو آف کر دیجئے۔ آپ ویڈیو آن ہے آپ کا، نصرت جہاں لکھ کے آ رہا ہے یہ ویڈیو آن ہے، آپ آف کر دیجئے ویڈیو۔ بہرحال ان کو میسج کر دیجئے اگر کر سکتے ہیں تو، کہ آف کر کے بیٹھے وہ۔ ہاں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات مطلق نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ دیکھیے، وہ قانون جس کو انسانوں نے بنایا ہو اور وہ انسان کے فائدے کے لیے ہو اور شریعت کے کسی قاعدے سے وہ قانون نہیں ٹکرا رہا ہو تو اس کے اوپر عمل کرنا مصلحت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ ایک ایسا قانون جس کو انسان نے بنایا ہے، وہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہا ہے، کوئی مثال آپ کے سامنے؟ ماسک پہن کے نماز پڑھنا مسجد میں۔ ماسک پہن کے موبائل فون۔ تو یہ تو ضرورت ہے نا، موبائل فون یہ ضرورت ہے ہمارے، اور یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون ٹریفک کا رول، بھائی ٹریفک کا رول جو ہے آج کے زمانے میں کہ گرین لائٹ دیکھ کر کے جاؤ، ریڈ لائٹ دیکھ کر کے رک جاؤ، ریڈ لائٹ اگر کراس کرو گے تو اتنا جرمانہ میں لگے گا، دائیں سے چل کر جانے والا دائیں سے جائے، آنے والا بائیں سے آئے، یہ جو قانون ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ شریعت کے کسی قانون سے ٹکرا رہا ہے؟ نہیں۔ اور اس کو بنایا کس نے ہے؟ انسان نے۔ اس کے اوپر عمل کرنا مصلحت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا مصلحت ہے، جو شریعت کے کسی قانون سے نہیں ٹکرا رہا ہے، کتاب و سنت کے کسی نص سے وہ ٹکرا نہیں رہا ہے، لیکن انسانوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر ان ٹریفک کے لائٹوں کو ہٹا دیا جائے تو ڈیلی کتنا ایکسیڈنٹ ہوگا؟ جرمانے کو ختم کر دیا جائے، آج جرمانہ ہے، اتنا بھاری جرمانہ ہے، تب بھی ٹریفک کے اوپر ایکسیڈنٹ ڈیلی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے۔ انسان جلد باز ہے، 1 منٹ صبر نہیں ہوتا، اس سے رک نہیں سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ قانون بنایا گیا۔ تو ایسے قانون کے مطابق عمل کرنا، یہ شریعت سے، وہ قانون جو شریعت سے نہیں ٹکرا رہا ہے اس کو انسان نے بنایا ہے، یہ طاغوت کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے۔ سمجھ گئے یہ مسئلہ؟ جی۔ اس کے مقابلے میں آئیے، طاغوت پہ عمل کرنا کون سا قانون ہے؟ لیکن ایسا قانون جس کو کسی انسان نے بنایا ہو اور وہ کتاب و سنت سے ٹکرا رہا ہو، یہ دوسری قسم ہے۔ یعنی انسان جو قانون بناتا ہے اس کی 2 قسم۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ شریعت کے کسی قانون سے ٹکرا نہیں رہا ہے، شریعت کا کوئی قانون تبدیل نہیں ہو رہا ہے،
بالکل صحیح ہے، اور اس پہ عمل کرنے سے بندے کی مصلحت ہے، بندے کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے جان کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے، تو یہ چیز جائز ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور طاغوت نہیں ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ طاغوت کے اوپر عمل کرنا نہیں ہوا۔ لیکن دوسری قسم جو ہے یہ ہے ہمارا موضوع بحث، کہ وہ قانون جس کو انسان نے بنایا ہو اور وہ اللہ رب العالمین کی شریعت سے ٹکرا رہی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ برا کام کرنے والا مرد اور عورت اگر رضامندی سے برائی کو انجام دے تو ان کے اوپر حد کو نافذ نہیں کیا جائے گا، یہ قانون شریعت سے ٹکراتی ہے نہیں ٹکراتی ہے؟ جی جی، اس کو شخصی آزادی کہتے ہیں، انسان کی پرسنل آزادی ہے یہ، تو شریعت اس پرسنل آزادی کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ لہذا آج کل کے زمانے میں کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں ہم اس قانون کے مطابق عمل کریں گے کہ اگر ہم ایک مقررہ عمر کو پہنچ گئے ہیں تو اب مجھے آزادی ہے، ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں، تو نہیں، اگر اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے تو وہ طاغوت کے مطابق فیصلہ کرنے والا یا طاغوت سے فیصلہ لینے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان یہ قانون بنائے کہ کوئی آدمی اگر چوری کرتا ہے مثال کے طور پہ، اور اس کے اوپر سارے شروط جو شریعت نے رکھے ہیں کہ اتنے مقدار میں چوری کرے، وہاں سے چوری کرے کہ جہاں سے چھپا کر کے کوئی سامان رکھا گیا ہو، اور جرم ثابت ہو جائے گواہوں کے ذریعے سے، یا وہ قبول کرے یا وہ سامان اس کے پاس مل جائے، ہے نا، ثابت ہو گیا جو، اب ہم کہیں گے کہ نہیں اسلام میں سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی، یہ تو بہت وحشی سزا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تہذیب یافتہ قوموں کے اندر یہ سزا کیا ہے، اس کو ڈیمیج کر دیا زندگی بھر کے لیے، ایسا نہیں ہے، اس کو 6 مہینہ جیل کر دو، قید کر دو، 5 مہینے کے لیے سلاخوں کے پیچھے ڈال دو۔ تو یہ قانون بنانا یہ اللہ رب العالمین کی شریعت سے ٹکرا رہا ہے نہیں ٹکرا رہا؟ جی جی، یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں حکم بغیر ما انزل اللہ، اور اسی کو کہتے ہیں التحاکم الی الطاغوت، طاغوت سے فیصلے حاصل کرنا۔ لیکن جب ہم جان چکے اس بات کو کہ طاغوت سے فیصلے کو حاصل کرنا فعل کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے یہ کیا ہے جی، برا ہے، اور یہ طاغوت کا کام ہے، تو کرنے والا کیا ہوگا؟ یہ کام برا ہے، ابھی تک جو بات ہو رہی تھی وہ کام کی بات ہو رہی تھی، ایسا کرنا طاغوت ہے، لیکن جو کر رہا ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ گنہگار، کیا حکم ہوگا؟ طاغوت نہیں ہوگا، بتائیے کیا حکم ہونا چاہیے اس کا؟ طاغوت کا حکم اس آدمی پر نہیں لگایا جا سکتا۔ کس کا حکم؟ طاغوت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، صرف اس عمل پر لگایا جا سکتا ہے نا شیخ۔ تو عمل جو کر رہا ہے اس پر؟ جی ارے بھائی اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے مثال کے طور پہ، تو ہم کہیں گے کہ اس کا کام ہے چوری کرنا، لیکن جو چورا رہا ہے اس کو چور نہیں کہیں گے؟ کہیں گے۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ عمل ہوا، یہ کام ہوا چوری کرنا، یہ کام ہوا طاغوت، لیکن جو کر رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سوال ہم اتنا زور دے کے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں اس کو قرآن مجید کی 3 آیتوں کے ذریعے سے۔ کبیرہ کا مرتکب، ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب، ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی 3 آیتوں میں بیان کیا ہے، جو اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اہل علم کے اقوال کو جب آپ پڑھیں گے اس مسئلے میں، تو وہ یہ ہے کہ طاغوت کے ذریعے سے فیصلے کرنے والے یا کروانے والے شخصوں کے یا لوگوں کے
احکام کے اندر، ان کے حکم کے اندر فرق ہوگا، فرق ہوگا. ہاں، یہ کسی نے لکھا کافر فاسق، صحیح لکھا، کافر فاسق ظالم، 3 لفظ ہے. اور ہم کہے تھے کہ اس کو یاد رکھیے گا، آگے چل کے ہم اس کی تشریح کریں گے آپ کے سامنے. تو یہی وہ مقام ہے جہاں پہ ان تینوں آیتوں کی تشریح آج ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے ہوگی، ہے نا. ایک حکم نہیں لگے گا. ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ 3 لفظ ہے، 3 آیت ہے، تینوں میں الگ الگ حکم ہے. ایک میں کہا گیا ظالم ہے، ایک میں کہا گیا کافر ہے، ایک میں کہا گیا فاسق ہے. تو ہم نے اسی وقت پوچھا تھا، اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک حکم نہیں ہوگا بلکہ حکم تبدیل ہوگا. وہی ہم بتا رہے ہیں کہ ایک حکم نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ 3 آیت ہے اور یہی ترتیب ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے شاگرد حضرات اور ان کے شاگرد یعنی عبداللہ ابن عباس کے جو شاگرد ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کفر سے مراد آیت کریمہ سے میں کفر سے مراد کفرن دون کفرن ظلم دون ظلم فسق دون فسق، یعنی ایک تو کفر ہے، کفر حقیقی جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتی ہے، دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہے. اور کفرن دون کفرین اگر کہیں گے تو وہ ہوگا کفر اصغر. ظلم دون ظلم کہیں گے تو وہ ہوگا ظلم اصغر، شرک اصغر. اور اگر فسق دون فسق کہیں گے تو وہ پھر ہوگا فسق اصغر. یعنی ایسا فاسق شخص جو اپنے اس عمل سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ بہت علمی بات سے سمجھیے. خوارج یہیں پر آ کر کے گمراہ ہوئے ہیں. بادشاہوں کو، حکام کے اوپر، لوگوں کے اوپر جو ورغلاتے ہیں لوگ، آج فتوے لگاتے ہیں اس کے اوپر فلاں کے اوپر، فلاں کافر، وہ کافر، وہ کافر، یہی تینوں آیتوں کو بیس بناتے ہیں. تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم آیت کا ترجمہ خود سے نہیں کر سکتے. سلف امت نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس طرح سے آیتوں کا معنی سمجھا ہے ہم ویسے ہی سمجھیں گے. اسی کو منہج کہتے ہیں، یہی منہج سلف ہے. تو سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے جو قرآن مجید کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا علم حاصل کیا تھا، انہوں نے، اور جو اس امت کے قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں، جو رئیس المفسرین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ میں کفر سے مراد کفر اصغر ہے، یعنی وہ کفر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ بولیے بھائی. جی کبھی کتاب میں پڑھیے گا اگر کفرن دون کفرین تو اس سے سمجھیے گا کہ یہ کفر اصغر کہہ رہے ہیں. اور اگر کفر کہیں گے ڈائریکٹ سیدھا تو اس سے یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس سے مراد کفر جلی ہے. کچھ لوگ اس کو کفر جلی بھی کہتے ہیں اور کفرن دون کفرین کو یعنی کفر اصغر کو کفر خفی بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے شرک کو کہتے ہیں شرک اکبر، شرک اکبر اور شرک خفی. شرک خفی کی مثال ہے ریا. ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے کہ اکبر؟ اصغر ہے. اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک اکبر ہے. تو اس کو کہتے ہیں شرک اکبر یا شرک جلی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ٹرم سمجھیے، یہ سب جان لیجئے گا تو ائمہ کی کتابوں کو پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. بہرحال جب اتنی بات آپ جان چکے
تو اب آگے آئیے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر کفر سے مراد کفر اصغر ہے، ظلم سے مراد ظلم اصغر ہے، لیکن اور یہی مذہب، غور کیجئے گا، اور یہی مذہب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دیگر محدثین اعظام کا بھی یہی منہج ہے، یہی منہج ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جانیے، جو کوئی شخص اللہ رب العالمین کی شریعت کے علاوہ فیصلہ کرے دوسرے کی شریعت سے، چاہے وہ اپنی بنائی ہوئی، اپنا بنایا ہوا طریقہ ہو یا کسی دوسرے کا بنایا ہوا طریقہ ہو، اگر وہ فیصلہ کرے اللہ کے فیصلے کا انکار کرتے ہوئے، اللہ کے فیصلے کا انکار کرتے ہوئے یہ کہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ اس زمانے کی بات تھی جب اس زمانے میں چلتا تھا معاملہ، آج ہم اس کو نہیں مانیں گے، آج کے دن یہ بہتر ہے، انکار کرے تو کیا کہیے گا اس کو؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، کیونکہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو بات اس کو آج سمجھ میں آ رہی ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین اس بات کو نہ جان سکا۔ بات چھوٹی ہے کہہ دینے میں، کہ آج کل کے زمانے میں ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی آج کل کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، آج کل تھوڑا ماڈرن دور میں ہم لوگ ہیں، اس زمانے میں ویسا تھا، اس زمانے میں ایسا تھا، زمانہ کا فرق کرتے ہیں لوگ۔ جیسے کہتے ہیں اس زمانے میں غلہ چلتا تھا تو صدقۃ الفطر میں خالی غلہ دے دو، اس زمانے میں روکڑا چلتا ہے، نوٹ چلتا ہے، گننے میں بھی آسانی، بانٹنے میں بھی آسانی، جمع کرنے میں بھی آسانی، اس کو دو، لینے والے کو بھی مزہ آتا ہے لپا پکڑتے ہوئے گڈی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی تو آج یہ دے دو۔ تو یہ کہنے والے لوگ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں گلے کے مقابلے میں پیسہ دینا بہتر ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے دراصل کہ وہ بات جو مجھے آج سمجھ میں آئی ہے اللہ اور اس کے رسول کو اس دن نہیں سمجھ میں آئی تھی۔ سیدھی سی بات، آپ سمجھتے ہیں معاملہ آسان ہے، بہت ہلکا ہے، کیا کر کے ایسی چلے جائیں گے، یہ عقیدہ ہے۔ یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں، ذرا سا پھسلیے گا تو کار کے اندر جا کر کے گر پڑیے گا، درکات میں پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ نزاکت ہے یہ توحید ربانی کے اندر، اللہ رب العالمین کی توحید کے اندر، اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت میں اور اس کے فیصلوں کو قبول کرنے میں۔ آ رہی ہے بات جی سمجھ میں؟ جی شیخ۔ باقی لوگوں کو نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جی آ رہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی شریعت کو چھوڑ کر کے یہ کہے کہ نہیں آج یہ نہیں ہے ٹھیک، اس وقت ٹھیک تھا آج نہیں، آج یہ ٹھیک ہے، اگر ایسا کہہ کے کہتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ نوٹ کیجئے فتویٰ۔ قال ابن جریر، امام جریر طبری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے متعلق آیت کریمہ کو نازل کیا جو لوگ اللہ رب العالمین کے حکموں کو جانتے تھے اور جاننے کے بعد دوسرے سے جا کر کے فیصلہ لیا کرتے تھے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے دوسرے کے فیصلوں کو اللہ رب العالمین کے فیصلے کے اوپر بڑھاتے تھے، اعلی سبیل الجحود، انکار کرتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے، یہ فیصلہ صحیح ہے۔ یہودی آئے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، توریت میں بدکاری کرنے والے شخص کی سزا رجم لکھی ہوئی تھی کہ پتھروں سے مار مار کر کے اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ یہودی چالاک تھے، وہ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی اس برائی کا ارتکاب کر لے، اس جرم کا، تو اس کی کیا سزا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ٹھیک ہے تم لوگ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے تمہارے یہاں تورات میں؟ تو کہا ہم لوگ تو اس کو
اس کے منہ میں کالی پوت دیتے ہیں، اس کے سر کا بال وغیرہ موٹ دیتے ہیں، بھاؤں وغیرہ موٹ کے، یعنی بھاؤں کے بال وغیرہ کاٹ کے اس کو گدھے کے اوپر بٹھا کر کے گھما دیتے ہیں. کہا یہی سزا ہے. کہا یہی سزا لکھی ہوئی ہے. کہاں؟ اللہ توریت لے کر کے آئے، اور وہ جو یہودی کا عالم تھا وہ اس جگہ پر جہاں پہ وہ رجم کی آیت لکھی ہوئی تھی وہاں پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا. ایسے آگے کی آیت پڑھتا تھا، پیچھے کی آیت پڑھتا تھا، وہاں پہ جہاں ہاتھ رکھے ہوا تھا وہاں پہ نہیں پڑھتا تھا. دیکھیے کتنا ڈھیٹ ہوتا ہے. باطل کو ثابت کرنے کے لیے کتنا ڈھیٹ ہوتا ہے، اور حق کو منوانے کے لیے ایک آدمی کو کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیے. سامنے کتاب کھولے ہوا ہے اور سامنے وہ کتاب کی جو آیت ہے اس کے اوپر انگلی رکھ دیتا ہے. آگے کی آیت پڑھ رہا ہے، پیچھے کی آیت پڑھ رہا ہے، وہ آیت پڑھ بھی نہیں کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام موجود تھے، کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ جی، ہاتھ ہٹاؤ. وہاں کیا آیت لکھی ہوئی ہے؟ جیسے اس نے ہاتھ ہٹایا یہودی نے تو کہا فَإِذَا بِآیَةِ الرَّجْمِ، وہاں پہ رجم کی آیت لکھی ہوئی تھی. تلوح، چمک رہی تھی آیت لکھی ہوئی تھی، جو آیت چمک رہی تھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے یہاں فیصلہ ہے. یہ وہ لوگ آئے تھے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا فیصلہ سنا دے رجم کے بارے میں تو اللہ کے پاس ہم بری ہو جائیں گے کہ تمہارے آخری نبی نے تو یہ فیصلہ کیا تھا، اسی لیے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ معاملہ تھا. اور آج اسی ٹائپ کے لوگ موجود ہیں، یہاں سے پوچھتے ہیں، وہاں سے پوچھتے ہیں، وہاں سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کہیں سے ہو جائے ہم کو، ہمارے مطلب کی مفید بات کہیں سے ہم کو سامنے آ جائے، کوئی جائز کا ذرا دیکھیے، کچھ گنجائش نکالیے مسئلے کے اندر. اور اگر نہ نکالیں، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کہا کہ مولوی لوگ لڑائی لگاتا ہے، یہ لوگ جھگڑا کرتا ہے. تمہارے مرضی کے مطابق ہم نہ کہیں تو ہم جھگڑا کرتے ہیں، اور تم اللہ کے دین کو بدل دو تو بہت بڑے پارسا ہو، شریف ہو. تمہاری اس شرافت کا کیا کام جس سے دین کو نقصان ہو؟ وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ رب العالمین کی شریعت کو چھوڑ کر اللہ کی شریعت کا انکار کر کے دوسرے کے دین سے فیصلہ کرے، ایسا آدمی کافر ہے، اور ایسا کافر جو دائرے اسلام سے اس کو خارج کر دیتی ہے. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو لوگ جحود کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کر دیتے ہیں اور اپنے فیصلے کو بڑا مانتے ہیں، کافر ہے. یعنی جو انکار کر کے فیصلہ کرے، ومن انکرہ وحکم بغیر ما انزل اللہ، جو اللہ کے فیصلے کا انکار کر دے اور اپنے جیسے بندے کے کسی بنائے گئے شریعت کے مطابق فیصلہ کرے، اپنے سوچ سے کرے، اپنے دماغ سے کرے، جو اس کو اچھا لگے ویسا کرے، وہ شخص کافر ہے. اور ہمارا کہنا کافر، یہ بھی جان لیجئے گا، ہم اگر کہیں کسی مسئلے میں کافر تو یہاں مراد ہوتا ہے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے جو کہا ہے انہو یستحق الکفر، وہ کفر کا مستحق ہے. یہ بھی نزاکت کا معاملہ ہے. آپ ڈائریکٹ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تو کافر. اگر وہ کافر نہ ہوا اللہ کے علم میں تو وہ لوٹ جائے گی آپ کی طرف، آپ کافر ہو جائیے گا. اس لیے ایسا مت کہیے، کہیے کام کرنے والا کافر ہے، اور جو وہ اس کام میں کرے گا اللہ کے علم میں ہوگا وہ ہو جائے گا کافر. کفر معین کے ضابطے ہیں، ہم حکم لگا کے کسی کا نام لے کے نہیں کہہ سکتے فلانوا کافر، فلانوا کافر، فلانے کافر نہیں کہہ سکتے. سمجھ رہے ہیں بات کو جی؟ لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کرنے والا کفر کا مستحق ہے، اس کام کو انجام دینے والا کفر کا مستحق ہے. اور کبھی موقع ملا تو کفر کے ضابطے کیا ہیں، کفر معین کے، خاص آدمی کے اوپر کفر کا جو فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ فلانے کافر، ایکس وائی زیڈ، یہ کافر وہ کافر، اس کا ضابطہ ہے شریعت کا. اس ضابطے کو ہم بیان کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کریں گے جب موقع ملا تو ابھی یہ آپ کو آج کے درس کا یا سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والے کا حکم ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدلے گا. لیکن
جو کوئی شخص اللہ کی شریعت کا انکار کرے، چاہے قولی طور پہ انکار کرے یا عملی طور پہ انکار کرے اور دوسرے کے شریعت کو، دوسرے کے بنائے گئے قانون کو اچھا کہے، یا اپنے سے اس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو اچھا کہے، تو اس کی مثال میں دے چکا صدقۃ الفطر کے تعلق سے، اس کو فٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ نے فیصلہ کیا، رسول نے فیصلہ کیا غلہ دو، یہ بولتا ہے نہیں غلہ اس زمانے میں ٹھیک تھا، آج کے زمانے میں نہیں ہے، تو غلہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے تو ٹھیک ہے پیسہ دیجئے، لیکن اگر چاول گیہوں آپ کے یہاں موجود ہے تو آپ وہی دیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ پیسہ دینا ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ غلہ ہی دینا افضل ہے، تو افضل کو چھوڑ کر مفضول کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ دینے والے کو بھی آسانی چاہیے، دینے والے کو بھی آسانی چاہیے، یہ بھی مسئلہ ہے، اللہ رحم کرے۔ بہرحال اب اس کے بعد اس کے کل کے درس میں انشاءاللہ اس کے اقسام بیان ہوں گے کہ پھر کوئی آدمی اللہ کے شریعت فیصلہ کرے لیکن اللہ کی شریعت سے راضی ہے، لیکن کوئی مجبوری ہے اس کے اوپر وہ فیصلہ کرا رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا اور دوسرے لوگوں کا کیا حکم ہوگا۔ تقریباً 5 اقسام ہیں اور 5 قسموں کے حکم آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ